السلام علیکم، میں ہوں محمد اظہر اور آج گفتگو کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے 25 سوالوں میں سے سوال نمبر 6۔ سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ جواب میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پر توکل کرو، طاقتور ہو جاؤ گے۔ اب یہ سوال اور یہ جواب ہمارے پاس ایک ایسا سوچنے کا ایک مقام آ گیا ہے کہ ہم خود کو دیکھیں ہم کتنے طاقتور ہیں۔ وہ جو طاقتور ہونے اور اس کو جانچنے کا جو طریقہ ہے وہ 3 طرح کا ہے، ایک جسمانی طور پر، ایک روحانی طور پر اور ایک شخصی طور پر۔ ان تینوں چیزوں کو ہم علیحدہ علیحدہ سے تھوڑا سا غور کریں گے کہ ہم کیا، کتنے اور کہاں تک طاقتور ہیں۔ سب سے پہلے ہم جسم کی بات کرتے ہیں۔ ہم جسمانی طور پر توکل خدا پر جب ہوں گے تو کیسے ہم صحت مند ہو سکتے ہیں؟ اللہ پر توکل ہے جی میرا، اور میں صحت مند کیسے ہو سکتا ہوں؟ یہاں پہ ایک لمحہ فکریہ ہے آج کے دور حاضر کی جو وبا ہے کرونا وائرس، اس کو آپ ذرا مد نظر رکھیے گا۔ ہمارا صحت کا جو نظام ہے یہ اللہ رب العزت نے دعا اور دعا کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، دعا بھی اور دعا بھی۔ یہاں پہ ہمارے دوست احباب جو ہے نا وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ شاید جو احتیاط ہے اس کا تعلق توکل سے نہیں ہے۔ یوں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جسمانی طاقت کو یا ہر طاقت کو، شخصی ہو، جسمانی ہو یا روحانی ہو، احتیاط کے ساتھ پھر توکل کرنے والا اللہ رب العزت پر صحیح توکل کرتا ہے۔ اس توکل کو آزمائش نہیں کرنا، جیسا کہ ایک شخص اونٹ لائے اور بغیر باندھے کہے کہ اللہ کی سبود، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ ایک صحابی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنا اونٹ کھلا چھوڑا اور مسجد میں آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی وہ اونٹ کہاں چھوڑا؟ فرمایا جی اللہ کی سبود۔ فرمایا کیا اس کو باندھا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا ایسے نہیں، توکل خدا کا طریقہ یہ ہے، پہلے اس اونٹ کو باندھو پھر کہو اللہ کی سبود۔ پہلے احتیاط ہے پھر اللہ کے توکل کی بنیاد ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا جب ہم بغیر احتیاط کے اللہ کے توکل پر بات چھوڑتے ہیں تو پھر ہم یہ ذہنی طور پر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر سب سے زیادہ توکل کرنے والوں میں سے ہیں، لیکن انہوں نے بھی اپنے پاس تلواریں رکھ کر ہمیں یہ بتایا کہ احتیاط ضروری ہے۔ احتیاط کرو پھر توکل کرو تو پھر تمہارا توکل مضبوط ہوگا۔ اگر تم یہ سمجھو کہ جی احتیاط کی ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر توکل خدا کو دیکھو، پھر اگر تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے گا تو پھر تم کہو گے جی یہ میرا توکل کیسا، یہ اللہ نے کیسے کر دیا۔ نہ 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 نہ، پہلے احتیاط کرو پھر اللہ پہ توکل کرو تو پھر انشاءاللہ اللہ تمہیں بچا بھی لے گا، اللہ کو تم اپنا محافظ بھی پاؤ گے۔ اسی طریقہ سے اس دور حاضر میں جو وبا پھیلی ہے کرونا وائرس، جسمانی صورت میں جسمانی طاقت کو بچانے اور محفوظ رکھنے کے لیے جو احتیاط ہیں اس کی، جو اس کی تدابیر ہیں بچانے کی خود کو، وہ اگر پوری نہیں کرتے تو ہم یہ کہہ دیں کہ جی اللہ پر توکل ہے، تو معذرت آپ اللہ کو آزمائیں مت۔ اللہ نے یہ وبائیں بھی آزمائش کے لیے بھیجی ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزمائش میں بھی ڈالتا ہے، لیکن جو شخص احتیاط کے ساتھ اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کی آزمائش بھی نکال دیتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ آزمائش ہو، کیونکہ اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو تیسری لہر کا بتایا جا رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ سب ایک فراڈ ہے۔ میں بھی آپ میں سے شامل ہوں جو یہ سمجھتا رہا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ کچھ نہیں ہے ایسا۔ لیکن میرے عزیزوں میں سے عزیز جو ہے نا اس دنیا سے گزرے ہیں اور وہ ٹھیک ٹھاک صحت مند تھے، اور ان کو صرف کرونا وائرس کی وجہ سے جب یہ کووڈ کا جو پرابلم ہوا، وبا ہوئی ان کو، تو ٹھیک 8 دن کے اندر اندر وہ دنیا سے چلے گئے، صحیح طریقے سے ٹھیک ٹھاک ہیں، صحت مند تھے۔ اب بس بات تو وہی ہے کہ جس کا قریب والا جاتا ہے اس کو یقین ہو جاتا ہے۔ یقین تو مجھے تھوڑا پہلے بھی ہو گیا تھا، کیونکہ میرے قریب رہنے والے دوستوں نے اس چیز کی تصدیق کی تھی کہ یار فلاں فلاں شخص کو بھی ہوا ہے تو اس کو پرابلم ہوا، تو سمجھ تو آ رہی تھی۔ اب ہماری ذہنی کمزوری یہ ہو چکی ہے کہ ہم احتیاط نہیں کرتے، اللہ پر توکل ڈال دیتے ہیں جی ہمیں اللہ بچا لے گا۔ یہ طریقہ خود توکل کا نہیں تھی۔ اللہ پر توکل کرنے کا طریقہ وہی ہے کہ پہلے احتیاط پھر اللہ کی توکل، پھر انشاءاللہ مضبوط توکل ہوگا۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے اپنی احتیاطی تدابیر کو ضرور اپنائیں۔ ہماری زندگیاں اللہ نے بڑی قیمتی ہمیں دی ہیں، اس قیمت کو ہم نے چکانا ہے۔ اگر ہم نے ضائع کر دیا تو پھر ہم قیمت نہیں ادا کر رہے، ہم ضائع کر رہے ہیں۔ اس کو بچا کر رکھیں، بہتر احتیاط کر کے رکھیں۔ اب اس کے ساتھ جو ہوتے ہیں شخصی طاقت،
شخصی طاقت کا جو دنیا کا دستور ہے وہ یہ ہے کہ جس کا سب سے بڑا کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ سب سے بڑی طاقت ہے، شخصی بہت بڑی طاقت ہے۔ جیسا کہ اگر کسی کا جناب پولیس والے کے آئی جی صاحب سے تعلق ہو جائے، سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا تعلق ہے، یہ بہت بڑی شخصیت ہے۔ لیکن میرے نزدیک وہ جو تعلق ہے نا وہ مطلب والے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو صحیح طریقے سے شخصی تعلق ہوتا ہے نا وہ اس سے ہوتا ہے جو کبھی زوال وزیر نہ ہو، جس میں کوئی شبہ نہ ہو، جس میں غداری کا شبہ نہ ہو۔ کیا آپ یہ قسم اٹھا کر کہہ سکتے ہیں کہ آئی جی صاحب آپ کے ساتھ مخلص ہی ساری زندگی رہیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ شخصی تعلق جس کا اللہ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ لگ جائے، اللہ کے بندے، وہ بندے جن کے انعام ہیں، اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ شخصیتیں جو مخلص ہو کر اللہ کے دین کے لیے ہیں، جن کو ہم پیروں کے نام سے جانتے ہیں، عالموں کے نام سے جانتے ہیں، ایسے لوگ جن سے ساتھ ہمارا تعلق بنے گا تو یہ شخصی طاقت ہوتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ معاملہ، آپ اس پر مذاق بھی سمجھ سکتے ہیں اس کو، کہ ایک شخص نے گولیاں چلائیں اور ایک نے صرف جھولی اٹھائی، اور جھولی اٹھانے والے نے گولیاں چلانے والے کا کھانا خراب کروا دیا اللہ کے سامنے بد دعائیں کر کر کے۔ تو یہ دیکھا گیا ہے اس زمانے میں، آپ بھی شاید اسی میں کہیں نہ کہیں آپ نے پریکٹیکل دیکھا ہوگا کہ جو تلوار اٹھا کر آتے ہیں ان کو بد دعائیں یا دعا سے بدل دیا جائے تو وہ ان کا نسلیں در نسل برباد ہو جاتی ہیں۔ تو میرے بھائی شخصی جو طاقت ہے وہ اگر آپ نے اپنی دیکھنی ہے تو آپ دیکھیں آپ نے کتنے اللہ والوں سے تعلق بنا کر رکھا ہوا ہے، پھر آپ طاقتور ہیں، کیونکہ اللہ پر توکل کا جو کلیہ ہے یہ اللہ والوں کے ساتھ دوستی کے ساتھ شخصی طور پر پتہ چلے گا کہ آپ کتنے طاقتور ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے جناب آپ کا روحانی، آپ کی روحانی طاقت کتنی ہے۔ تو روحانی طاقت میں بہت سارے مسئلے اور مسائل ڈسکس کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں یہاں پہ تھوڑے سے چند ایک مسائل کو ڈسکس کروں گا۔ جو روحانی طاقت ہے اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ آپ دین میں کتنے ہیں، کیونکہ جو دین میں جتنا ہوگا اس کا اتنا توکل ہوگا۔ کیونکہ اگر ایک شخص یہاں پہ نماز پڑھنے جاتا ہے تو اس کا توکل یہ ہے کہ اللہ رب العزت مجھے پوچھے گا، مجھے دے گا، مجھے دینے والا ہے۔ اور جو شخص اپنے کاروبار کو نہیں چھوڑتا، اپنے دوستوں کی محفل کو نہیں چھوڑتا، تو وہ اپنے ٹائم کو زیادہ توکل دے رہا ہے، اپنے یقین دے رہا ہے کہ یار یہ گزر گیا نا ٹائم تو پھر نہیں آئے گا، اگر میں یہاں سے اٹھ کر چلا گیا تو پھر یہ بات کیسے مکمل ہوگی، اگر میں کاروبار چھوڑ کر چلا گیا تو میرے پیسے کیسے کمائے جائیں گے۔ تو کیا مطلب کہ وہ توکل میں تھوڑا کمزور ہے، وہ توکل اللہ پہ صحیح سے نہیں کر رہا جو ہونا چاہیے۔ صحیح ہے جی۔ اسی طریقے کی روحانی جو طاقت ہے اس کو آپ ذرا غور کیجیے گا۔ آج ہمارے دور میں سب سے زیادہ جو پریشانی ہے وہ ہے ناجائز پیروں کی۔ وہ ایسے لوگ کہ ہم نے انسانوں کو کلہم اس چیز کا اختیار دے دیا ہے کہ یہ جو بندہ ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے بیٹھا ہے یہ بندہ میرا چاہے گا تو برا ہو جائے گا، یہ بندہ چاہے گا تو میرا بھلا ہو جائے گا۔ یہ توکل کمزور ہوتے ہوئے دیکھنا ہے تو اپنے ایمان کو دوبارہ تجدید کر لو۔ ایمان نہیں رہ گیا اس میں، جس کا یہ یقین ہو جائے کہ یہ سامنے جو شخص ہے یہی میرا برا کرے گا، یہی میرا فائدہ کرے گا۔ اس آج کی ویڈیو کا جو سب سے محور ہے جو میری بات کا وہ یہ ہے کہ آپ خدارہ انسانوں کو انسان سمجھیں، خدا نہ بنائیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا میں یہ جو جادوگر ہیں، یہ جو 2 نمبر پیر ہیں، ان کی ساتھ ہی زندگی اگر چاہے گی تو چلے گی، نہیں چاہے گا تو نہیں چلے گی۔ خدارہ اللہ پر توکل کیجئے، اپنے 5 وقت کی نماز پڑھیے، یقین جانیے اس بات پر تو آپ کا کوئی بال بھی بیگا نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ نہ چاہے تو آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ آج ہمیں اپنے ایمان کی اس طاقت کو غور کرنا اور دیکھنا ہوگا کہ ہم کتنا لوگوں پر انتظار کرتے ہیں، ان جھوٹے 2 نمبر عاملوں کے پاس جو جاتے ہیں یا ان پر یقین کرتے ہیں، ان کا ایمان اور توکل کہاں چلا گیا؟ وہ کتنے طاقتور ہیں اپنے ایمان میں؟ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ سوال پوچھا جائے گا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تو پھر کیا جواب دیا جائے گا؟ اسی پہ اپنے ایمان کو تولیے۔ اگر آپ کا یقین ان عاقلوں کے پاس ہے جو چلوں پہ، جادوؤں پہ، اللہ معاف کرے، اللہ ان کو غارت کرے، جو لوگوں کا برا کرتے ہیں، اس میں وہ کیا ہیں، کتنے ہیں، اپنے آپ کا احتساب کیجئے۔ اگر آپ کا توکل اللہ پہ ہے کہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ چاہے تو مجھے رزق دے، اللہ چاہے تو مجھے رزق نہ دے، اللہ چاہے تو مجھے عزت دے، اللہ چاہے تو مجھے ذلت دے، اللہ چاہے تو میرا برا ہو، اللہ چاہے تو میرا اچھا ہو، اللہ چاہے تو مجھے کچھ نہ ہو، اللہ چاہے تو مجھے طاقت ملے، اللہ چاہے تو مجھے بیماری ملے،
اللہ چاہے تو مجھے سانس آئے، اللہ چاہے تو مجھے موت ملے۔ تو یہ اگر توکل آپ کا اللہ پر ہو جائے تو یقین کریے آپ جیسا طاقتور اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، اور جس کا انسانوں پر انحصار ہو جائے اس جیسا کمزور انسان ہی کوئی نہیں۔ اسی طریقہ سے آپ اپنے اعمال کو دیکھیے، اپنے جسم کو دیکھیے، اپنی شخصیت کو دیکھیے، آپ کتنے طاقتور ہیں۔ اگر آپ کا تعلق جسمانی طور پر احتیاط کے ساتھ اللہ پر توکل ہے تو یقینی طور پر آپ بڑے طاقتور ہیں، اور اگر آپ کی شخصیت نیک لوگوں کے ساتھ وابستہ ہے تو آپ شخصی طور پر بڑے طاقتور ہیں، کیونکہ جب اللہ والے کسی کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ آپ کا تعلق اگر نیک لوگوں کے ساتھ ہے تو آپ بڑے طاقتور ہیں، اور اگر آپ کا تعلق کسی ایسی توکل انسانوں کے ساتھ جڑ گیا ہے جس میں آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ یہ جو بندہ ہے جو تسبیح پکڑ کے بیٹھا ہے یہی کرنے والا ہے، یہ تسبیح کے دانے گھمائے گا تو کچھ ہوئے گا، تو یقین جانیں آپ بڑے کمزور ہیں مالی طور پر۔ اور اگر آپ کا توکل یہ ہے کہ میرا اللہ ہی کافی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ، میرا اللہ کافی ہے، تو پھر سن لیجئے، یقین کریں آپ بڑے طاقتور ہیں۔ 2 لائنیں ہیں وہ بڑی مجھے اچھی لگتی ہیں، وہ میں آپ کی گوش کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ کو ہوا میں اڑ کے دکھائے اور پانی میں تیر کے دکھائے مچھلیوں کی طرح، وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ دوبارہ سنیے ذرا، وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو کیا جواب یہ ہے کہ کیا وہ اڑنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا؟ جواب یہ ہے ہو سکتا ہے، لیکن وہ دنیا کو کیوں دکھائے گا؟ وہ دنیا کو کیوں دکھائے گا کہ میں اڑتا ہوں، مجھے دیکھو میں اللہ کا ولی ہوں؟ نہ 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 جی۔ اور اگر وہ پانی میں تیر رہا ہے تو وہ دنیا کو نہیں دکھائے گا، کیونکہ اللہ کے ولیوں کی پہچان یہ ہوتی ہے وہ خاموش رہتے ہیں، وہ اپنے آپ میں رہتے ہیں، ان کو زمانے کی عزتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیاوی دولتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو آج تعداد میں اپنے مریدوں کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ صرف تعداد ہی بڑھائی جا رہے ہو، رسول اللہ کی امت کو بڑھاؤ، رسول اللہ کے امتیوں کو بڑھانے کی کوشش کرو، ان کے امتیوں کے صحیح طریقہ سے اعمال پر غور کرو، چھوڑ دیجئے اپنی بڑی سے بڑی جماعت بنانے کو، ایک ہی اٹھا لیں، ایک ہی بنا لیں اور اسی کے ایمان کی فکر کروا لیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقہ سے جسمانی، روحانی اور شخصی طاقتور بننے کی توفیق عطا فرمائے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طریقہ سے سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔